ناظرین، مصر کے جو اہرام مصر ہیں ایجپٹ میں، جو آج سے تقریباً کوئی 2,500 سے 3,000 BC یعنی بیفور کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے بنے ہوئے، فرعون جو مصر پہ حکمران بادشاہ ہوتے تھے ان کے دور کے یہ بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ اہرام مصر ہمیشہ سے جو ایک مسٹری رہے ہیں اس جدید سائنسی دور کے اندر، کہ یہ اتنے بڑے بڑے مصر کے جو اہرام جو ہیں یہ کس طرح بنے، کس نے بنائے، کس طریقے سے، اس کا کیا پرپس تھا بنانے کا، پھر اس کی جو شیپ ہے وہ یہ بالکل یونیک ہے۔ یہ اس سے پہلے کوئی ایسی عمارت نہیں بنی۔ تو سائنسدان، پوری دنیا کے سائنسدان جو ہے وہ اس جستجو میں، اس تحقیق میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کے راز کو جان سکیں، اس کی مسٹری کو جان سکیں، اس کے راز جو پوشیدہ ہے کہ کس طریقے سے بنے اور کیوں بنے اور کس وجہ سے بنے اور کس مٹیریل سے بنے۔ تو بہت سارے سائنسدان، بہت سارے جو محقق ہیں جو انہوں نے اس پہ ریسرچ کیے وہاں جا کر سائٹ کے اوپر، اور وہاں جا کے مختلف اپنے حساب سے جو انہوں نے انفارمیشن کو گیدر کیا۔ تو اس میں سے انہوں نے یہ ایک کھوج لگائی، یہ انہوں نے ایک معلومات حاصل کی پیرامڈس کو دیکھ کر کہ بہت بھاری پتھروں سے بنے ہوئے ہیں، بہت بھاری پتھروں سے، اور یہ آج سے ہزاروں سال پہلے کے بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ کس طریقے سے یہ پتھر کاٹے گئے، کہاں سے لے کر آئے گئے، کیونکہ جس جگہ یہ اہرام مصر جو یہ مشہور بنے ہوئے ہیں وہاں پر، وہ تو سارا ڈیزرٹ کا ایریا ہے، وہاں کوئی پتھر نہیں ہے۔ یہ پتھر کہاں سے آئے، کس طریقے سے لے کر آئے، پھر اس کی کٹنگ کیسے کی گئی، پھر اس کو رکھا کیسے گیا، کس ترتیب سے اس کو رکھا گیا ہے۔ یہ ہمیشہ سے ایک مسٹری ہے جو ابھی تک ایکچوئل جو ہے مسٹری جو ہے وہ ریزالو نہیں ہوئی، لیکن سائنسدانوں نے پھر بھی اپنے حساب سے بہت ساری تحقیقات کی ہیں۔ اس میں سے کچھ ایسی انفارمیشن ہے جو میں آئی وانٹ ٹو شیئر اٹ ود یو کہ یہ پتھر جو ہے، تو فرمایا ایک بتاتے ہیں کہ ایک پتھر کا وزن جو ہے وہ 2 سے 15 ٹن ہے، اس کا وزن 2 ٹن سے لے کے 15 ٹن تک ہے۔ اور جو ہے وہ اس ایک اہرام مصر کے اوپر جو اہرام جو بنے ہوئے اس میں تقریباً کہتے ہیں کہ 30 لاکھ ایسے پتھر جو ہیں وہ اس میں استعمال ہوئے ہیں۔ اور اب سائنسدان اس بات میں جو ہے وہ حیران ہے کہ یہ اتنے بھاری پتھر 2 ٹن سے لے کے 15 ٹن تک جو ہے وہ یہ پتھر کیسے جو ہے وہ کہاں سے لے کر آئے، کس طرح کٹنگ کی گئی۔ ہر سائنسدان نے اپنے حساب سے جو ہے وہ اپنے حساب سے تحقیق کی ہے، اور اس کے اوپر تھیسس وغیرہ لکھے گئے، بڑی کتابیں بھی لکھی گئی اس کے اوپر۔ تو یہ بہرحال یہ ابھی تک مسٹری ہے کہ یہ اتنی بڑی عمارت جو ہے وہ کیسے کھڑی کی گئی، اور ایک عمارت نہیں، کم سے کم 3 عمارتیں جو ہیں وہ ایک ہی لائن میں کھڑی ہوئی ہیں۔ اور اس میں اچھا اب یہ کہ بھئی یہ کیوں بنائے گئے، اس کا مقصد کیا تھا، یہ تو پتہ چل گیا کہ اس زمانے کے جو بادشاہ جن کا جو لقب فرعون ہوتا تھا، ان کی جب ڈیتھ ہو جاتی تو ان کی جو باڈی تھی ان کو پریزرو کر کے اس پہ کیمیکلز لگا کر اور اس کو جو ہے وہاں اس اہرام کے اندر وہ رکھ دیا کرتے تھے۔ تو ان کی جو ماننا تھا کہ یہ باڈی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی۔ اور ہزاروں سال کے بعد جب جدید تحقیق وہاں سائٹ پر جا کر کی تو وہاں یہ باڈیز جو ہے وہاں ملی، اور اس کے اوپر جو ہے ممیز جس کو کہتے ہیں، اور وہ کپڑے میں لپٹی ہوئی، اس میں کیمیکل لگا ہوا، اور باڈی آج بھی جو ہے مصر کے جو اہرام مصر میوزیم ہے وہاں پر یہ باڈیز وہاں موجود ہیں، ممیز موجود ہیں اس دور کی۔ تو یہ بڑی حیران کن روئے زمین کے اوپر بڑی عجیب و غریب جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ ہسٹری ہے انسانوں کے لیے کہ یہ کیسے بنی ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا بتاتے ہیں کہ اہرام کی اچھا اب اس کی ہائٹ کتنی ہے، کہتے ہیں 149.4 میٹر اس کی ہائٹ ہے، اور زمین اور سورج کے درمیان جب فردر جو ہے تحقیق کی گئی تو یہ بھی پتہ چلا، ایک تو ہائٹ میں نے بتائی 149 جو ہے وہ 4 جو ہے وہ اس کی اہرام کی جو ہائٹ ہے، یعنی سطح زمین سے اس کی جو سرفیس ہے، باٹم ہے، وہاں سے لے کے اس کی جو ٹاپ ہے وہاں تک اس کی۔ اور فردر جب سائنسدانوں نے تحقیق کی تو ان کو ایک بڑی عجیب و غریب چیز ملی کہ سورج کے درمیان، زمین اور سورج کے درمیان جو ہے 149.4 مطلب یہی جو ہے فگر ہے جو اس کی ہائٹ ہے، اتنے ہی ملین جو ہے وہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ زمین اور سورج کے درمیان۔ یہ تو ہائٹ ہو گئی، اور زمین اور سورج کے درمیان جب پیمائش کی گئی، اس کی میجرمنٹ کی گئی کہ کتنا جو ہے وہ ڈسٹنس ہے، تو جو ہے 149 پوائنٹ سیم فگر جو ہے وہ
کلومیٹر کی جو ہے ان کو پتہ چلا. تو اب یہ دو فگر جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ ریزمبلنس رکھتی ہے, مماثلت ہے. تو یہ بھی ان کے لیے بڑی حیرت انگیز بات ہے. یہ دونوں کیسے جو ہے وہ یہ بھی ایک مسٹری ہے کہ اس کی ہائٹ اور سورج اور زمین کا فاصلہ جو ہے وہ اس کا جو فگر آ رہا ہے وہ ایک ہی ہے. اچھا, احرام کے اندر جانے کا راستہ ایک ستارہ. اچھا, فردر جو انہوں نے تحقیق کی اور بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ کہ احرام کے اندر جانے کا راستہ ایک ستارہ یعنی شمالی پول کی سمت جو ہے وہ بنتا ہے وہاں پر, اور اندرونی راستہ جو ہے وہ سگ ستارہ یعنی سائریس کی جانب اشارہ کرتا ہے. یہ تو اندر جانے کا جو راستہ ہے اس کا اور ایک آسمان میں جو ستارہ ہے اس کو جو ہے وہ انہوں نے اس کو جب ریسرچ کی تو اس کا راستہ جو ہے وہ سیم ایک ہے. اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اور دوسرا جو ہے وہ جو ستارہ جو اندر جو جاتا ہے اس کو سگ ستارہ کہتے ہیں, یا اس کو اردو میں سائریس اسٹار کہتے ہیں کہ جانب اشارہ کرتا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ سورہ نجم کی جو 49 آیت ہے اس کے اندر ان ستاروں کا ذکر بھی موجود ہے. احرام مصر کا نہیں بلکہ ان ستاروں کا ذکر ہے. ان ستاروں اور ان کے اندر اور باہر آنے کے راستوں میں بھی ایک مماثلت ہے, ایک ریزمبلنس ہے, ایک جو ہے وہ اس کی مشابہت ہے کہ تو یہ بھی ایک ہسٹری ہے, ایک مسٹری ہے. سائنسدان اس کو بھی کھوج میں ہے کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کا کیا تعلق ہے زمین کا ان ستاروں کا. یہ اچھا, اس میں کہتے ہیں کہ اس میں کھانے کی کوئی چیز رکھ دیں تو وہ خراب نہیں ہوتی. یہ بھی ایک راز ہے. اس کی بناوٹ کچھ ایسی ہے کہ اس میں اگر آپ گوشت رکھ دیں تو وہ سوکھ جائے گا لیکن وہ خراب نہیں ہوگا, سڑے گا نہیں. دوسری یہ کہ جب اس کی تحقیقات کی گئی تو اس میں وہاں سے جو ہے وہ ہزاروں سال پہلے کا جو وہاں سے شہد بھی ملا ہے ہنی, لیکن وہ بہت فریش ہے اور وہ اس میں ذرہ برابر بھی اس میں خرابی نہیں ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ اس کی بناوٹ کچھ ایسی ہے کہ اس میں اندر جو بھی کھانے کی چیز رکھ دی جائے وہ خراب نہیں ہوتی. اس سے پتہ چلا کہ جو باڈیز یہ لوگ رکھتے تھے فرعون کے بادشاہوں کی, تو یہ مقبرے تھے ایکچولی ان کے, تو وہ بھی خراب نہیں ہوتے تھے. یہ بھی مسٹری ہے کہ بھائی اس کی کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے کہ یہ چیزیں خراب نہیں ہوتی ہیں. اور اس کے جو سرکمفرنس ہے یعنی محیط کو اگر اس کی اونچائی سے تقسیم کریں تو یہ 3.14 کے برابر ہے. اور جو ریاضی پھر انہوں نے ایک ریسرچ کی کہ اس کا جو سرکمفرنس ہے پورا جو ہے وہ اس کا اسکوائر جو میں بنتا ہے اس کو جو ہے اس کی جو ہائٹ ہے اس سے اگر اس کو ہم ڈیوائڈ کریں تو 3.14 ہے. تو ہم میتھمیٹکس کے اندر فزکس کے اندر دیکھتے ہیں کہ 3.14 جو ہے یہ ایک ویلیو ہے, ایک سرٹن ویلیو ہے, اور وہ ویلیو جو پائی کی ہے وہ پائی ایک ہے. بہت جو اسٹوڈنٹ جو میتھمیٹکس یا فزکس جو پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے پائی کی ویلیو کیا ہے, 3.14 ہے. تو یہ کیسے جو ہے یہ بھی ایک راز ہے کہ اس کی ہائٹ کو اور اس کے سرکمفرنس کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیں تو وہ ہمیں یہ فگر ملتی ہے. اور یعنی اگر اس کے دائرے کو اس کے بعد ریڈیس, تو یہ بھی ایک کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑا مسٹری ہے, یہ بھی ایک کرشمہ ہے کہ کیسے جو ہے وہ یہ فگر جو ہے وہ پائی سے اس کا کیا تعلق ہے, یہ اس کی ہائٹ کا اور اس کے سرکمفرنس کا. تو یہ بھی ایک میتھمیٹیکل ایک جیومیٹریکل شیپ جو ہے وہ کی وجہ سے یہ فگر سامنے آئی ہے. لیکن بہرحال یہ بھی ایک راز ہے اور ایک کرشمہ ہے یہ. اور رات کے وقت یہ اس کے اوپر اور تحقیق کی تو اس میں یہ بتاتے ہیں کہ رات کے وقت جو یہ احرام جو ہیں وہ چمکتے ہیں. یہاں اس میں کیسے چمکتے ہیں, اس میں جب روشنی پڑتی ہے یعنی اس کی چاند کی روشنی پڑتی ہے تو بالکل جو ہے وہ گلو یعنی چمکنا شروع کر دیتے ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا ہماری تسبیح ہوتی ہے اور جو گھڑیوں کے جو ڈائل ہوتے ہیں اس میں جو نمبرز ہوتے ہیں اکثر گھڑیوں میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ اندھیرے میں جو ہے وہ چمکتے ہیں. وہ ریڈیم جو ہے وہ یہ جو ریڈیم جو ایک دھات ہے وہ اس کا بنا ہوا ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ شاید اس کے اوپر جو ہے وہ اسی دھات کا جو ہے انہوں نے پالش کی تاکہ وہ رات کو بھی جو ہے وہ نظر آئے. تو یہ بھی ایک اس دور کے لحاظ سے جب کہ آج سے ہزاروں سال پہلے یہ بنے تھے تو لوگوں کو اس چیز کا بھی علم تھا, اس دھات کا بھی علم تھا, اس دھات کی نالج بھی تھی ان کو. تو ویسے ہی جو ہے وہ یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ یہ بنے کیسے اور کیسے جو عمارت کھڑی کی گئی, کیا سائنس تھی, کیا ان کے پاس ٹیکنیک تھی. یہ تو یہ جو ہے وہ اس کے بعد ایک اور اس کے اوپر بتایا ہے کہ
تین اہرام ہیں، ان کی لائنس آسمانوں میں چمکنے والے ستارے بیلٹ آف اورینین کے متوازی یعنی پیرالل ہے. یعنی اس کے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو 3 اہرام ایک ساتھ ایک لائن میں ہیں، تو ان کو جب دیکھا گیا، اس کی تحقیقات کی گئی، تو بالکل جو ہے وہ آسمانوں پہ 3 ستارے ایسے ہیں، ایک بیلٹ ہے ستاروں کی، ان میں وہ دونوں جو ہیں وہ پیرالل ہیں، وہ آگے پیچھے نہیں ہیں. یہ بھی ایک مسٹری ہے، یہ بھی ایک راز ہے، بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے یہ. اور اس کے بعد بتایا کہ سال میں ایک دن سورج کی شعاعیں اہرام کے اندر داخل ہوتی ہیں. یعنی اس کی بناوٹ کچھ ایسی ہے کہ پورے 12 مہینے جو ہے وہ سورج کی شعاعیں اس کے اندر داخل نہیں ہوتی، لیکن سال کے اندر یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ایک دفعہ اس کی شعاعیں جو ہیں سورج کی اس کے اندر داخل ہوتی ہیں. اور یہ دن فرعون جو بادشاہ ہے جو اس میں دفن ہوتے ہیں، وہ اس کا یوم پیدائش ہے. وہ اب یہ نہیں معلوم کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون ہے یا اس سے پہلے کا دور کا ہے. بہرحال یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جس دن یہ سورج کی روشنی اس اہرام کے اندر داخل ہوتی ہے، تو یہ برتھ ڈے ہے اس دور کے فرعون کا. یہ اور اس میں رکھی ہوئی یہ بھی پھر ایک فردر تحقیق یہ پتہ چلی کہ اس میں رکھی ہوئی تلواریں، چھریاں زنگ آلود نہیں ہوتی ہزاروں سال. اس کے اندر جو ہے وہ جب یہ تحقیقات کی، بہت سارے سامان، بہت ساری چیزیں ملی، تو اس میں جو ہے لوہے کی بنی ہوئی تلواریں اور جو ہے وہ چھریاں انہوں نے دیکھا لوہے کی بنی ہوئی. اور لوہے کا تو آپ پتہ ہے کہ وہ ایک وقت آتا ہے اس میں زنگ لگ جاتا ہے، ہوا کا جو موئسچر ہے تو اس میں زنگ نہیں لگتا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس کے اندر ہوا بھی داخل نہیں ہوتی. ہوا کے اندر کیونکہ موئسچر ہوتا ہے، نمی ہوتی ہے، اور وہ لوہے کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے. اس کے بعد اہرام کے چند کمروں میں بہت سے الیکٹرانکس آلات بند ہو جاتے ہیں، جو ایک راز ہے. ایک چیز یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ اس اہرام کے اندر جب یہ جو سائنٹسٹ تھے اندر گئے، تو وہاں پر ان کے جو الیکٹرانکس کے آلات تھے، انسٹرومنٹ تھے، وہ بند ہو جاتے تھے. اب یہ وہاں کوئی ایسی چیز بظاہر تو نظر نہیں آتی کہ کوئی اس سے جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہو، تو وہ اس میں جو ہے وہ آلات بند ہو جاتے تھے. تو یہ بھی یہاں تک تو یہ پتہ چل گیا کہ بند ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کیوں بند ہو جاتے ہیں، اس کا کیا ریزن ہے، یہ سائنسدان اس کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں. بہت سے ایسے راز پتہ تو چلیں، لیکن یہ اس کا ریزن پتہ نہیں چل رہا کہ یہ چیز ایسی کیوں ہوتی ہے. فرض ہے کہ یہ بھی راز ہے کہ تینوں اہراموں سے جو لکیر گزرتی ہے، ایک لکیر جو ہے وہ اگر انہوں نے ایک سائنٹسٹ جو سائنسدان انہوں نے ایک فرضی لکیر بنائی ہے، وہ بحر اقیانوس میں واقع برمودا ٹرائنگل اور بحر الکاہل میں واقع فارموسا ٹرائنگل کو آپس میں ملاتی ہے. تو وہ کچھ اس کی تینوں کی شیپ ایسی ہے کہ برمودا ٹرائنگل جو ایک مشہور ٹرائنگل ہے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ایک اور جو ہے جزیرہ انہوں نے اس کا نام لیا ہے فرموسا ٹرائنگل. یہ دونوں جو برمودا ٹرائنگل اور یہ دونوں دوسرا ٹرائنگل جو میں نے آپ کو بتایا، یہ بھی بالکل ایک دوسرے کے پیرالل نہیں ہیں. وہ اہرام اور وہ دونوں جو ہے وہ ٹرائنگل ہیں، بحر اقیانوس میں اور بحر الکاہل کے اندر ہی. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہوائی جہاز یہ بھی ہمیں اکثر ہم پڑھتے ہیں کہ یہ برمودا ٹرائنگل کے اندر کے اوپر سے جو بھی ہوائی جہاز یا کوئی بحری جہاز گزرتا ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے. یہ بہت تواتر سی یہ خبریں جو ہیں اکثر ہمارے سننے میں پڑھنے میں بھی آتی ہیں. اور یہ جگہ وہی ہے کہ جہاں دونوں جو ہے برمودا ٹرائنگل جو ہے وہ کہ یہ ان کے دونوں آپس میں یہ بالکل سملر، اور وہ دونوں تینوں جو ہیں وہ اہرام میں سے ان کی وہ لائن اور وہ لائن جو ہے ایک ساتھ ہی گزرتی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں شاید ہو سکتا ہے کوئی ایسی ریزیمبلنس ہو، کوئی مماثلت ہو، کوئی مشابہت ہو، کوئی ایسی، اور ان کا آپس میں کوئی ایسا تعلق ہو. بڑے اہرام میں 3 کمرے ہیں، 2 زمین سے اوپر اور 1 زمین کے اندر. 3 اہرام بنے ہوئے، اس میں سے ایک بڑا اہرام ہے. تو اس میں اس کی بناوٹ کچھ ایسی انہوں نے تحقیق سے پتہ چلا کہ 2 زمین سے اوپر بنے ہوئے ہیں ہائٹ کے اوپر، جیسے فرسٹ فلور، اور ایک جو ہے زمین کے اندر بنا ہوا ہے، یعنی شاید وہ گراؤنڈ فلور ہوگا یا بیسمنٹ کہلائے گا یہ. اہرام کی بنیاد کے چاروں رخ، یہ پھر فردر ایک تحقیق سے پتہ چلا یہ چاروں رخ جو ہیں، اس کے چاروں کونے جو ہیں اہرام کے، وہ جو ہے وہ زمین کے جو 4 جو ڈائریکشن ہیں، نارتھ، ایسٹ، ویسٹ اینڈ ساؤتھ، وہ جو ہے وہ ان کی جانب پوائنٹ کرتے ہیں. وہ یعنی ایک کونا ویسٹ کی طرف، ایک کونا جو ایسٹ کی طرف، اور ایک کونا ساؤتھ کی طرف، ایک کونا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ نارتھ کی طرف ہے. تو یہ بھی ایک
بڑی دلچسپ اور حیرت انگیز بات یہ ہے. اور بھی فردر ہے کہ یہ حیرت زمین کے چاروں سے اور اس حیرت انگیز دریافت کی مدد سے 20ویں صدی میں اپنے نتائج کو درست کیا جاتا ہے. تو یہ بھی چیز ایک جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اچھا، جو دائرہ یہ آربٹ اہرام کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے تو کرتا ہے وہ تمام بر اعظم اور سمندروں کو بالکل برابر 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے اور ان کا رقبہ ایک دوسرے سے برابر ہے. اہرام جو بنے ہوئے وہ 2 پارٹ میں جو ہے وہ تقسیم اس کو کریں تو زمین سمندروں کو وہ بھی 2 حصوں میں برابروں میں تقسیم کرتا ہے. اور فردر جو ایک تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس کے اندر جو بلیڈ اگر ہم رکھیں تو بلیڈ اور وہاں رکھ دیے جائے تو وہ نہایت تیز تلواروں کی مانند ہو جاتے ہیں، ان کی اتنی شارپنیس ہو جاتی ہے. تو یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ اس کا ریزن کیا ہے. تو یہ بہت سی ساری ایسی چیزیں جو دریافت ہوئی ہیں لیکن ان کا ریزن نہیں پتہ چلتا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. کوئی اگر تلواروں کو زنگ نہیں لگ رہا تو اس کا ریزن کیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ایک امریکن پروفیسر نے یہ تمام راز بتائے. یہ جو جیسے ابھی میں نے بات کی آپ سے، تو یہ امریکن پروفیسر انہوں نے جو ہے وہ اس پہ تحقیق کی اور اپنا جو انہوں نے اپنا جو ایک تحقیقی جو انہوں نے تھیسس لکھا تھا اس میں جو چند باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ان کی اپنی آبزرویشن ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی بیرونی آسمانی مخلوق کی کارکردگی ہے. زمینی مخلوق میں اتنی عقل اور فہم نہیں ہے یا نہیں رکھ سکتی. یعنی مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ اتنی ٹپیکل چیز جو ہے وہ زمین پہ بنی ہوئی ہے، یہ اس دور کے اندر بنی ہوئی ہے جب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ وہ نہیں تھی. لیکن یہ بنانے والے شاید وہ اتنے ایسے ذہین تھے، اتنے انٹیلیجنٹ تھے میتھمیٹکس کے اندر، فزکس کے اندر اور دیگر چیزوں میں. تو وہ انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کو بنایا اور اس کو پاسبل کیا اور یہ چیز وجود میں آئی جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے آبزرویشن یہ ہے کہ یہ کوئی زمین کے جو مخلوق ہے یعنی انسان جو ہے وہ ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ کر سکے.